उनसे इल्तमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से आप हज़रात को नवाजें। जनाब खुमार बाराबंकी। मैं कर रहा हूँ आता एक मतलब मुलाजा फरमाइए। आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे। आ जाओ कि फिर देखने वाले आँखों के चिरागों में उजाले न रहेंगे। क्या कहने खुमार साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे। आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। आ जाओ कि फिर एक मतलब और मुलाजा फरमाइएगा। मुलाजा बताओ। अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले, अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले। मुलाजा फरमाइएगा। अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, तुम्हारी अमानत खुमार साहब वही फिर मुझे। अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले, अब आंसू संभलते नहीं है संभाले, नहीं है संभाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले, तुम्हारी अमानत। ब्रदर मुलाजा फरमा लीजिए। मतलब सुनिए। मुझको शिकस्त दिल का मज़ाक याद आ गया, मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया। तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया? मुझको शिकस्त दिल का मजा याद, मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया। तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर, कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर, कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ। वाह वाह वाह। कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर, कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। अब शेर नज़र मुलाजा हो कि बरसे बगैर ही जो घटा
گر کے کھل گئی برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی ایک بے وفا کا عہد وفا یاد بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے واہ واہ برسے بغیر بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی ایک بے وفا کا عہد وفا یاد آ گیا مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم مانگیں گے اب دعا کی اسے مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم لیکن جو وہ بوقت دعا یاد مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم لیکن جو وہ بوقت دعا یاد آ گیا لہذا کیجیے گا آخری شعر ہے کہ حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں خمار حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار کیا بات ہو گئی جو خدا یاد آ ہاں وہ مطلب سنائیے میں حضرات میرے بھائی دوست عالی صاحب نے ایک غزل کے لیے حکم دیا ہے میں کر رہا ہوں اچھا مطلب ملاحظہ ہو بتاؤ کس کو ڈانٹ رہے ہیں بھائی آپ یہاں شورا کو ڈر لگنے لگی کہ ٹھیک سے بیٹھے رہو پتہ نہیں کس سے کہہ رہے ہیں ارشاد کمار ملاحظہ فرمائیے بتاؤ مسئلہ سنیے گا وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے جنہیں بھولنے میں زمانے وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں وہ ہے پاس اور یاد وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں محبت کے ہوش اب ٹھکانے محبت کے ہوش وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں اب یہ مسئلہ سنیے گا آتا ہو جناب کہ سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے سنا ہے ہمیں
بھلانے لگے بھلانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی ہٹائے تھے جو راستہ ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی وہ پتھر میرے گھر میں آنے یہ بہت اچھا لگے ہیں بہت اچھا وہ پتھر میرے گھر میں واہ ہٹائے تھے جو راہ سے دوست راہ سے کمار صاحب بہت واہ دوستوں کی واہ واہ وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنا تھا ان سے یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو زمانے واہ 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 لگے ہیں واہ یہ کہنے میں مجھ کو زمان آخری شعر سن لیجئے اور سچا ہے شعر یہ کہ قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے قیامت یقیناً قریب آ گئی قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے خمار اب تو مسجد میں جانے لگے خمار اب تو مسجد میں قیامت یقیناً قریب آ گئی قریب آ گئی ہے خمار واہ اب واہ تو مسجد میں جانے لگے ہیں خدا تیسری غزل کی فرمائش آپ نے جناب خمار سے کی ہے میرا یہ خیال ہے کہ 4 تک تو کوئی شرعی قباحت بھی پیدا نہیں ہوتی تیسری غزل کی فرمائش اپنی جگہ پر بہت بجا ہے میں کر دوں گا حضرات ارشاد اب عمر تو اس منزل میں ہوں کہ یہاں واقعی 2 غزلوں کے بعد پڑھا نہیں جاتا لیکن پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور آپ سب کی محبتیں دیکھ رہا ہوں میں عرض کر دوں گا ضرور عرض کر دوں گا لیکن ایک یاد حضرات دیجیے خمار صاحب 1 منٹ کہ میں آدھا سیکنڈ سمیر میں صاحب لے لوں ہاں عمر کی منزلوں کا تذکرہ کیا خمار صاحب نے ابھی یہ امریکہ کے مشاعرے میں گئے تھے تو وہاں ایک اخبار والے نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پہلا تاثر اس ملک کے بارے میں کیا ہے تو خمار صاحب نے کہا کہ میں غلط عمر میں صحیح جگہ پر آ گیا ہوں یہ حکم کی تعمیل کر رہا ہوں ایک شبیر صاحب نے میرے 30 سال پہلے 30 سال سے تعلقات ہیں میرے ان کے اور ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے ٹی وی پر کوئی مشاعرہ آ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا یہ غزل آپ کی اہلیہ سن رہی تھیں بہت ہی مشہور ہو رہی تھیں اور بہت ہی محظوظ ہو رہی تھیں اور دوسرے روز سے وہ ان کا انتقال ہو گیا جی ہاں تو ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو اس کے بعد بصورت وہ ان کی خواہش اور حکم ہے میں عرض کر رہا ہوں مسئلہ ملاحظہ ہو نہیں میں وہ بھی عرض کر دوں گا آپ کے حکم تعمیل کر دوں گا حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجئے حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجئے حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجئے عشق کی مغفرت کی دعا کیجئے حسن جب مہرباں ہو
تو کیا کیجیے حسن جب مہربان ہو تو کیا کیجیے تو کیا کیجیے، عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے، عشق کی اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے، اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے، جب گلا کیجیے ہنس دیا کیجیے، جب گلا کی اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے، جب گلا کیجیے ہنس دیا کیجیے۔ اب مسئلہ سنیے اچھا کہ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے، واہ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے، سامنے اسرائیل صاحب سے اچھا ملا ہو، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے، آپ سکھتے ہیں ترک تعلق کے بعد، آپ سکھ سے ہیں آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد، اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجیے، اتنی جلدی نہ یہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، میری طرح کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، میری طرح ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجیے، ایسے کھل کے۔ یہ تو صاحب وشن صاحب، اب میں نے چیز شعر میں کہتا ہوں، حکمن پورا بہت پرانی غزل ہے، آپ فرما رہے ہیں، کبھی شعر و نغمہ بن کے، کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے، کبھی شعر و نغمہ بن کبھی شعر و نغمہ بن کے، کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے، وہ مجھے ملے تو لیکن ملے صورتیں بدل کے، وہ مجھے ملے تو لیکن۔ اب یہ شعر سنیے گا کہ یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے نازک، یہ وفا کی سخت راہیں، یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے، نہ تو ہوش سے تعارف، نہ جنوں سے آشنائی، نہ تو ہوش سے تعارف، نہ جنوں سے آشنائی، یہ کہاں پہنچ گئے ہم تیری بزم سے نکل کے، یہ کہاں۔ بس آپ تعمیر کریں، خدا۔ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اسی تمہید کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں پاکستان کے معزز مہمان شاعر جناب کرار نوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔
اس لیے کہ ان بزرگوں نے زبان و ادب کی جو خدمت کی ہے اسے نئی نسل کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جناب کرار نوری۔ عرض کرتا ہوں، کیسے ممکن تھا اس زمانے میں، کیسے ممکن تھا اس زمانے میں، کیسے ممکن تھا اس زمانے میں عزت و آبرو سے جی لیتا، کیسے ممکن تھا اس زمانے میں عزت و آبرو سے جی لیتا، اور تیرا غم تھا لطیف و شائستہ، ورنہ میں تو شراب پی لیتا۔ بہت اچھا ہے صاحب، کیا کہنے صاحب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیسے ممکن تھا اس زمانے میں واہ واہ نوری صاحب، عزت و آبرو سے جی لیتا، واہ تیرا غم تھا لطیف و شائستہ، واہ ورنہ میں تو شراب پی لیتا۔ واہ، یہ غلط ہے شراب کی تعریف، اس کا ذہنوں پہ راج ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے شراب کی تعریف، اس کا ذہنوں پر اس کا ذہنوں پہ راج ہوتا ہے۔ صرف حدت شراب دیتی ہے، باقی اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بہت اچھا ہے صاحب، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے۔ یہ غلط ہے شراب کی تعریف، واہ اس کا ذہنوں پہ راج ہوتا ہے۔ واہ، صرف حدت شراب دیتی ہے، باقی اپنا مزاج ہوتا ہے۔ واہ، دو متفرق عطا ہو جناب، سبحان اللہ۔ جی، اب چلیں دیکھ کے ہر آن اکڑنے والے، اب چلیں دیکھ کے حیران کرنے والے، اب چلیں دیکھ کے ہر آن اکڑنے والے، اور راستہ روک کے بیٹھے ہیں اجڑنے والے۔ واہ، اب چلیں دیکھ کے ہر آن اکڑنے والے، راستہ روک کے بیٹھے ہیں اجڑنے والے، اور اپنے ہی نقش کفے پا سے تو صدیوں کو نکال، اپنے ہی نقش کفے پا سے تو صدیوں کو نکال، مٹھیاں کھول دے لمحوں کو پکڑنے والے۔ بہت اچھا ہے صاحب، واہ، اپنے ہی نقش کفے پا سے تو صدیوں کو نکال، مٹھیاں کھول دے لمحوں کو پکڑنے والے۔ غزل عرض کر رہا ہوں، عطا۔ پھر سے دل میں آگ لگی ہے، ذہن میں خوش افکاری ہے، پھر سے دل میں آگ لگی ہے، ذہن میں خوش افکاری ہے، شاید اب کے سال بھی نوری جینے کی تیاری ہے۔ واہ واہ واہ، پھر سے دل میں آگ لگی ہے، ذہن میں خوش افکاری ہے، شاید اب کے سال بھی نوری جینے کی تیاری ہے۔ اور کوئی تو کھل کے بات کہو تم، کیسی یہ فنکاری ہے۔ بہت اچھا ہے، کوئی تو کھل کے بات کہو تم، کیسی یہ فنکاری ہے۔ خوف زدہ ہر مصرع ہے، ہر شعر میں ناہمواری ہے۔ کوئی تو کھل کے بات کہو تم، کیسی یہ فنکاری ہے۔ خوف زدہ ہر مصرع ہے، ہر شعر میں ناہمواری ہے، اور چپ کا تانا دینے والوں کوئی تو ہم آواز بھی ہو، چپ کا تانا دینے والوں کوئی تو ہم آواز بھی ہو، کوئی تو ہم آواز بھی ہو، تنہا اور بے ساز کے گانا کتنی بڑی دشواری ہے۔ واہ واہ، چپ کا تانا دینے والوں کوئی تو ہم آواز بھی ہو، واہ، تنہا اور بے ساز کے گانا کتنی بڑی دشواری ہے۔ گلشن میں آواز ایک آئی جیسے بلبل کی چہکار، گلشن میں آواز ایک آئی جیسے بلبل کی چہکار، آنکھ کھلی تو سب نے دیکھا پھولوں کا بیوپاری ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں بڑے ادب سے ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ جناب جمیل الدین علی پاکستان سے تشریف لائے۔ میں ایک چھوٹی سی نظم سنانا چاہتا تھا، ارشاد۔ لیکن آپ نے دوہے کا ذکر کر کے میرا منہ بند کر دیا تھا، نہیں وہ بھی آپ سنائیں تو گے۔ میں دوہے سے شروع کرتا ہوں۔ ارشاد۔
لیکن خواتین و حضرات اگر میں کہیں بیچ میں رہ جاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ آئی ایم انڈر ٹریٹمنٹ فار مائی تھروٹ. مجھے ڈاکٹروں کا شبہ ہے کہ شاید وہ چیز بھی ہو، اور آپ دعا کیجئے کہ وہ نہ ہو. لیکن یہ کہ مجھے یہاں آنا پڑا، چونکہ ایک فیض صاحب کا نام تھا، دوسرے کے قاسمی صاحب نہیں آئے، پروین شاکر نہیں آئیں، تو سلیم جعفری نے کہا کہ آپ بھی نہیں آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے ٹکٹ بھیجنے کا بہانہ کیا، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. لیکن اگر کہیں سے کوئی بات ہو جائے تو آج معاف کر دیجیے گا، پچھلی یادوں کی معرفت. لفظ خیال اور جرت جن کو جھک جھک کرے سلام، آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام. بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، کیا خراج عقیدت. آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام. کرتا ہوں یہ دبئی میں چونکہ ایک دو بار آ چکا ہوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ نہ سناؤں جو پہلے سنا چکا ہوں. ایک کہانی علی جی کی انہی پہ ثابت ہوئے، ایک کہانی علی جی کی انہی پہ ثابت ہوئی، انہی پہ ثابت ہوئے. اتم نام کے رکھ لینے سے اونچا ہوا نہ کو. واہ واہ واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ. اتم نام کے رکھ لینے سے اونچا ہوا نہ کوئی، کہ تو جیسی ہے ہم کہیں گے، تو کیوں بات بڑھائے. ارشاد عطا ہو جاؤ. کہ تو جیسی ہے ہم کہیں گے، تو کیوں بات بڑھائے. چندہ خود پر کب ریجھے ہے، سر کب خود کو گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. چندہ خود پر کب ریجھے ہے، سر کب خود کو گائے. ہوا سے پوچھا کیا لائی ری، ہوا سے پوچھا کیا لائی. ہوا سے پوچھا کیا لائی ری، کہا سندیسا لائی. کہا وہ خوش تھی، کہا نہیں، وہ ہاں کہہ کر پچھتائی. واہ 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 واہ. اچھا اسی میں ایک پرانا دعا یاد آ گیا، یہ تو نئے تھے. کہ میں نے کہا کبھی سپنوں میں بھی شکل نہ مجھ کو دکھائی. میں نے کہا کبھی سپنوں. اس نے کہا بھلا مجھ بن تجھ کو نیند. واہ 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 واہ. اس نے کہا بھلا مجھ بن تجھ کو نیند ہی کیسے آئی. اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام، اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام، پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام. پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام. ایک تو یہ گھنگور بدریا پھر برہا کی ماں، بوند پڑے ہے بدن پہ ایسے جیسے لگے کٹار. واہ واہ واہ. اور ٹھنڈی چاندنی اجلا بستر بھیگی بھیگی رین،
کچھ ہے پر وہ نہیں جن کو ترس گئے میرے نئے. واہ واہ واہ. ساجن ہم سے ملے بھی لیکن ایسے ملے کہ ہائے جیسے سوکھے کھیت سے بادل بن برسے اڑ جائے. واہ. جیسے سوکھے کھیت سے بادل بن برسے اڑ. اچھا پڑھیں گے آپ آخری سنیے کہ سچی کویتا کہنے والا سچی کویتا کہنے والا کس کس کو پرچائے پریم کا راجا بن پر جا بھی راجا ہی کہلا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. حضرت غزل بہت پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے شاعر آتا ہی پڑھنے کے لیے لیکن جان نہیں ہے ہمارے تو نام لکھوانے کی. میں غزل سناتا ہوں. اچھا سنیے جو یہاں پڑھی بھی نہیں. دوہے تو دوہے ہیں بھائی سارے. کیا دعا سنو ایک دو سنیے. اچھا ایک دو دوہے اور سن لیجیے. حضرت شاہ لطیف شاہ لطیف تمہارے در جو ہندوستانی حضرات ہیں وہ تو اتنا تو ضرور جانتے ہوں گے کہ ہمارے ایک حضرت شاہ لطیف ہیں شاہ لطیف بٹائی. ان کی خدمت میں ان کی ایک کتاب بہت بڑی ہے شاہ رسالو. شاہ لطیف تمہارے در پر کیا کیا سر لہرائیں. شاہ لطیف تمہارے در پر شاہ لطیف تمہارے در پر کیا کیا سر لہرائیں. عالی جیسے من میلے بھی کندن ہو کر جائیں. او شاہ لطیف تمہارے سر کی دنیا میں وہ دھوم سندھ کی مٹی جہاں بھی پہنچے لوگوں سے لے چوم. کہاں تک دو سناؤں غزل سن لیجیے. غزل سنیے یہ کہیں پڑھی نہیں ہے. ہم دونوں نے کی جو محبت اور کسی نے کی نہیں. ہم دونوں نے کی جو محبت اور کسی نے کی نہیں. کیا مطلب ارے مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی نہیں. کیا مطلب ارے مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی نہیں. ایک موسم میں ترک جنو سے کوئی بھرم نہیں بنتا ہے. ایک موسم میں ترک جنو اگلی بہار آنے والی ہے چاکے غریباں سی نہیں. خیر یہ شعر سنیے کہ ماضی و حال جدا بھی نہیں تھے مستقبل کوئی چیز نہ تھا. ماضی اور حال جدا ہی نہ تھے مستقبل. تیرے وصال و فراق سے پہلے وقت کی گردش تھی نہیں. واہ واہ واہ. تیرے وصال و
فراق سے پہلے وقت آپ کے دادے نے کیا ہوتا ہے وقت کی گردش تھی نہیں کہ دنیا کی پہلی ناری نے نر کا مطلب جان لیا دنیا کی پہلی ناری آج نے تیرا مجھ سے یہ کہنا میں تو کچھ سمجھی سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں. جناب احمد فراز لندن سے تشریف لائیں. احمد فراز سے جناب صدر، ڈاکٹر صاحب، پتہ ہو خواتین و حضرات، جس محبت سے انہوں نے تعارف میرا کرایا اور جس خلوص سے آپ نے خیر مقدم کیا، میں اس کے لیے بہت ممنون ہوں. میں جانتا ہوں کہ جیسے ہمارے زادہ صاحب نے پہلے کہا تھا تاخیر و تقدیم اور روایت اور یہ، لیکن مجھے احساس ہے کہ مجھے بہت سے اپنے ساتھیوں سے پہلے پڑھنا تھا. بہرحال مشاعرے کی جیسے رسم شروع ہوئی، میں دو چار شعر ایک دو نظمیں عرض کر دیتا ہوں. پتہ غزل کے دو چار شعر سنا دیتا ہوں. غزلیں تو بہت سنی، اس لیے میں دو تین شعر کہہ کے پھر ذرا دوسری باتیں. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. ہم فقط زیب حکایت تھے، فسانہ تو تھا. واہ 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 واہ. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا، بہانہ تو تھا. ہم فقط ہم فقط زیب حکایت تھے، فسانہ تو تھا. فسانہ تو تھا. آخری شعر ہے کہ یار اغیار کے ہاتھوں میں کمانے تھی فراز. یار یار اغیار کے ہاتھوں میں کمانے تھی فراز، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ نشانہ تو تھا. واہ 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 واہ. ایک چھوٹی سی رومانوی نظم واپسی. اس نے کہا سن، عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. اس نے کہا سن. اس نے کہا سن، عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. عہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اس نے کہا سن، واہ عہد نبھانے کی خاطر مت آنا. واہ واہ واہ. عہد نبھانے والے اکثر مجبوری یا مہجوری کی تھکن سے لوٹا کرتے ہیں. تم جاؤ اور دریا دریا پیاس بجھاؤ. جن آنکھوں میں ڈوبو، جس دل میں بھی اترو، میری طلب آواز نہ دے گی. لیکن جب میری چاہت اور میری خواہش کی لو اتنی تیز اور اتنی اونچی ہو جائے، جب دل رو دے تب لوٹ آنا. واہ 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 واہ. اب ایک چھوٹی سی نظم قید تنہائی کی. ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا. ایسا سناٹا کہ جیسے ایسا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا. اتنی تاریکی کہ آنکھوں نے دہائی دی ہے. واہ واہ. ایسا سناٹا واہ. کہ جیسے ہو سکوت صحرا. اتنی تاریکی کہ آنکھوں نے دہائی دی ہے. در زنداں سے پرے کون سے منظر ہوں گے.
दर जिंदा से परे कौन से मंजर कौन होंगे, से मंजर होंगे, मुझको दीवार ही दीवार दिखाई दी है। वाह वाह वाह, दूर एक फाख्ता बोली है, अच्छा है, सरे शाख शजर। वाह, दूर एक फाख्ता बोली है, सरे शाख शजर। मुझको दूर एक फाख्ता बोली है, सरे शाख शजर। पहली आवाज मोहब्बत की सुनाई दी है, वाह वाह, पहली आवाज मोहब्बत की सुनाई दी है। अर्ज करता हूँ, वो भी आ जाएगा। मत कत्ल करो आवाजों को, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। वाह वाह वाह, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। वाह वाह, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, वाह, तुम वाह। खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, इस शहर में हमको रहने दो। वाह वाह वाह, इस शहर में नगमे बहने दो, इस शहर में हमको रहने दो। हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले। वाह 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 वाह, हम पालनहार हैं फूलों के, वाह। हम खुशबू के रखवाले हैं। वाह। तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार से खाने वाले हैं। वाह। तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार से खाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर्फ यहाँ मर जाएगा। इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर्फ यहाँ मर जाएगा। जब तेज पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा। जब कत्ल हुआ सुरसाजों का, जब काल पड़ा आवाजों का। जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा। फिर किस पर संग उठाओ। वाह वाह वाह, जब खैर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। वाह वाह वाह, और कई फरमाइशें उस देश से आने वाले बता दिल गिरफ्तारी थी। बस इसमें से वही बस अर्ज कर देता हूँ मुहासरा। उसके बाद फिर मैं मेरा ख्याल है इजाज़त चाहूँगा। अच्छा थोड़ी देर साथ चलोगे आप, थोड़ी देर बैठे रहें, साथ ही चलेंगे। मुहासरा। मेरे गनीम ने मुझको प्याम भेजा है, मेरे गनीम ने मुझको कि पैगाम, हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके। हर एक मुझे पढ़ना पड़ेगा, भूल जाता हूँ अब, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको वाशिंगटन पे मैं नज़्म कही है वो सुनाऊंगा। हाँ। मेरे गनीम ने मुझको प्याम भेजा है, कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके। फसील शहर के हर बुर्ज हर मुनारे पर, कमां बदस्त सितादा हैं अस्करी उसके। वाह, कमां बदस्त सितादा हैं अस्करी उसके। वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी। वाह, बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में, वजूए आग जो मेरी गली को आती थी। वाह वाह वाह, बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में, वजूए आग जो मेरी गली को आती थी। सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सपुर्दे दारो रसन सारे सरकशीदा हुए। वाह, तमाम सूफियो सालिक सभी शयूख व इमाम, तमाम उम्मीद लुत्फ पे ईवान कज निगाह में हैं। वाह, मुअज़्ज़ज़ीन अदालत हलफ उठाने को मिसाल साइल मुबरम नशिस्ता राह में हैं। वाह वाह, तुम अहले हर्फ के पिंदार के सनागर थे। बहुत अच्छा है। वह तुम अहले हर्फ के पिंदार के सनागर थे। वो आसमान हुनर के नजूम सामने हैं। वाह
بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، واہ صداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، واہ تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ واہ تو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو۔ واہ تو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو تو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ واہ واہ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ واہ 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 میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، واہ واہ میرا قلم نہیں اس میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، واہ واہ میرا قلم واہ نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا، واہ 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 میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی، واہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، واہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، واہ 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 میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ واہ واہ بہت کچھ یاد لکھ لیا۔ یہ جی کوئی بات نہیں، پہلے بھی وہیں تھے۔ میرا خیال ہے رات اب ختم ہونے والی ہے، بہت اچھا انشاءاللہ۔ یہ واشنگٹن ہم گئے تھے پچھلے سے پچھلے سال، تو وہاں ایک کالی دیوار مانومنٹ بنایا ان لوگوں کی یاد میں
ان امریکن سولجرز کی یاد میں جو ویتنام کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور اس پہ پہلے دن ہی ہم پہنچ گئے، دیکھا بہت سے ایسے منظر تھے، کچھ لوگ آئے ہوئے، کچھ رو رہے، کچھ وہ یہ وہ، لیکن سب سے کہ اس پوری لمبی دیوار پہ چھوٹے چھوٹے نام ان لوگوں کے جنہوں نے جانیں دی، اور ہر کوئی یوں ڈھونڈ رہا تھا جیسے ڈائریکٹری میں ہم ٹیلی فون کے نمبر تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں ایک نرم جذباتی سی ہے، شعر کے اعتبار سے میرے خیال میں میرے دوست کو اس کو وہ نہیں کریں گے، لیکن جو ریئیکشن ہے۔ کل واشنگٹن شہر کی ہم نے سیر بہت کی یار، گونج رہی تھی سب دنیا میں جس کی جے جے کار، ملکوں ملکوں ہم گھومے تھے بنجاروں کی مثل، لیکن اس کی سچ سچ مچ دلداروں کی مثل، روشنیوں کے رنگ بہیں یوں رستہ نظر نہ آئے، من کی آنکھوں والا بھی یہاں اندھا ہو جائے، اونچے بام چراغاں رستے روپ بھرے بازار، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے خوابوں کا سنسار، ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں دھوم، ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں دھوم، اندر دنیا بھر کی کالک باہر سے معصوم۔ واہ واہ واہ، ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں دھوم، اندر دنیا بھر کی کالک باہر سے معصوم، یہی سفید عمارت جس میں بہت بڑی سرکار، یہیں کریں سوداگر چھوٹی قوموں کا بیوپار۔ بہت اچھا، ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں دھوم، اندر دنیا بھر کی کالک باہر سے معصوم، یہی سفید عمارت جس میں بہت بڑی سرکار، یہیں کریں سوداگر چھوٹی قوموں کا بیوپار، یہیں پہ جادوگر بیٹھا جب کہیں کی ڈور ہلائے، ہر بستی ناگا ساکی ہیرو شیما بن جائے۔ یہیں پہ جادوگر بیٹھا جب کہیں کی ڈور ہلائے، ہر بستی ناگا ساکی ہیرو شیما بن جائے، اسی عمارت سے کوئی دور ہی ایک کالی دیوار، اسی عمارت سے کوئی دور ہی ایک کالی دیوار، لوگوں کا میلہ ایسا لگا تھا جیسے کوئی تہوار، اس کالی دیوار پہ کندہ دیکھے ہزاروں نام، ان ناموں کے بیچ لکھا تھا شہدائے ویتنام، آس پاس سے جمع ہوا تھا خلقت کا انبو، سب کی آنکھوں میں سناٹا چہروں پر اندو، بیکل بہنیں گھائل مائیں اور دکھی بیوائیں، بیکل بہنیں گھائل مائیں اور دکھی بیوائیں، ساجن تم کس دیش سدھارے سوچیں محبوبائیں، اپنے پیاروں دلداروں کا اوجھل مکھڑا ڈھونڈیں، اس کالی دیوار پہ ان کے نام کا ٹکڑا ڈھونڈیں، اپنے پیاروں دلداروں کا اوجھل مکھڑا ڈھونڈیں، اس کالی دیوار پہ ان کے نام کا ٹکڑا ڈھونڈیں، دلوں میں دکھ آنکھوں میں شبنم ہاتھ میں پھول اٹھائے، اس ناموں کے قبرستان کا بھید کوئی کیا پائے، نہ تربت نہ کتبہ کوئی نہ ہڈی نہ ماس، نہ تربت نہ کتبہ کوئی نہ ہڈی نہ ماس، پھر بھی ناداں نینا کو تھی پیا ملن کی آس، نہ تربت نہ کتبہ کوئی نہ ہڈی نہ ماس، پھر بھی پاگل نینا کو تھی پیا ملن کی آس، کہیں کہیں اس کالی سل پر کوئی سفید گلاب، کہیں کہیں اس کالی سل پر کوئی سفید گلاب، یوں بے جان پڑا تھا جیسے اندھی آنکھ کا خواب، یوں بے جان پڑا تھا جیسے اندھی آنکھ کا خواب، کانٹا بن کر سبھی کے دل میں کھٹکے ایک سوال، کس کارن مٹی میں ملائے ہیروں جیسے لال، ہوچی من کے دیش پہ ہم نے کیا کیا ستم نہ ڈھائے، اس کے جیالے تو آزادی کا سورج لے آئے،
لیکن اتنے چاند گنوا کر ہم نے بھلا کیا پایا؟ واہ 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 ہم بدقسمت ایسے جن کو دھوپ ملی نہ چھایا۔ واہ 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 ہو چی من کے دیس پہ ہم نے کیا کیا ستم نہ ڈھائے، اس کے جالے تو آزادی کا سورج لے آئے، لیکن اتنے چاند گنوا کر ہم نے بھلا کیا پایا؟ ہم بدقسمت ایسے جن کو دھوپ ملی نہ سایہ۔ مکھ موتی دے کر حاصل کی یہ کالی دیوار، یہ کالی دیوار جو ہے بس ایک خالی دیوار، اس کالی دیوار پہ ہے ناموں کا قبرستان، واشنگٹن کے شہر میں دفن ہے کس کس کے ارمان۔ میں صدر محترم جناب علی سردار جعفری سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ ایک نظم، اس کا عنوان ہے کربلا، اور یہ رجز ہے عہد حاضر کا، جس کا سمبل کربلا ہے۔ کربلا میں آخری دن دو آوازیں گونج رہی تھیں، ایک خیموں سے پیاس کی آواز الاتش، اور دوسرے میدان جنگ میں رجز کی آواز۔ اس میں الاتش جو ہے وہ رجز ہے۔ پھر الاتش کی ہے صدا، پھر الاتش کی ہے صدا، جیسے رجز کا زمزمہ، پھر ریگ صحرا پر رواں ہے اہل دل کا کارواں، نہر فرات آتش بجاں، راوی و گنگا کوچکاں، کوئی یزید وقت ہو یا شمر ہو یا برا، اس کو خبر ہو یا نہ ہو، روز حساب آنے کو ہے، نزدیک ہے روز جزا۔ واہ 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 واہ۔ کوئی یزید وقت ہو یا شمر ہو یا برا، اس کو خبر ہو یا نہ ہو، روز حساب آنے کو ہے، نزدیک ہے روز جزا۔ اے کربلا اے کربلا، واہ واہ واہ۔ گونگی نہیں ہے یہ زمین، گونگی نہیں ہے یہ زمین، گونگا نہیں یہ آسماں، گونگے نہیں حرف و بیاں، اور گونگی اگر ہے مصلحت زخموں کو ملتی ہے زبان۔ واہ واہ واہ۔ گونگی اگر ہے مصلحت زخموں کو ملتی ہے زبان، وہ خون جو رزق خاک کا تابندہ ہے پائندہ ہے، صدیوں کی صفا کی صحیح انسان اب بھی زندہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ صدیوں کی صفا کی صحیح انسان اب بھی زندہ ہے، زندہ ہے اعجاز فغاں، ہر ذرہ پامال میں دل کے دھڑکنے کی صدا۔ اے کربلا اے کربلا، واہ۔ ہر ذرہ پامال میں دل کے دھڑکنے کی صدا۔ اے کربلا اے کربلا، عرش رعونت کے خدا، عرض ستم کے دیوتا، یہ ٹین اور لوہے کے بت، یہ سیم و زر کے کبریا، بارود ہے جن کی قبا، راکٹ کی لے جن کی صدا۔ واہ۔ بارود ہے جن کی قبا، راکٹ کی لے جن کی صدا، طوفان غم سے بے خبر یہ کم سواد و کم ہنر، نکلے ہیں لے کر اسلحہ، لیکن جل اٹھی زیر پا ریگے نواہ کاظمہ۔ واہ 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 واہ۔ لیکن جل اٹھی زیر پا ریگے نواہ کاظمہ، ریگے نواہ نینوا، آج آندھی ہے مشرق کی فضا، شعلہ فلسطین کی ہوا۔ اے کربلا اے کربلا۔ واہ۔ یہ بند ملاحظہ کیجئے کہ یہ مدرسے دانش کدے، یہ مدرسے دانش کدے، علم و ہنر کے میکدے، ان میں کہاں سے آ گئے یہ کرگسوں کے گھونسلے۔ واہ۔ یہ مدرسے دانش کدے، علم و ہنر کے میکدے، ان میں کہاں سے آ گئے یہ کرگسوں کے گھونسلے، یہ جہل کی پرچھائیاں لیتی ہوئی انگڑائیاں، دانشوران بے یقین، دانشوران بے یقین، غیروں کے دفتر کے امین، الفاظ کے خواجہ سرا۔ واہ۔ دانشوران بے یقین، غیروں کے دفتر کے امین، الفاظ کے خواجہ سرا، ان کے تصرف میں نہیں خون بہار زندگی، ان کے تصرف میں نہیں خون حیات جاویداں، برہم ہے ان سے رنگ گل، آزردہ ہے باد صبا۔ اے کربلا اے کربلا۔ واہ۔ لیکن یہی دانش کدے ہیں عشق کے آتش کدے، ہیں حسن کے تابش کدے، پلتے ہیں جن کی گود میں لے کر انوکھا باغپن، عصر رواں کے کوہکن، میرے جوانہ نے چمن، بلبل نوا شاہی ادا۔ اے کربلا۔ بہت اچھا۔ واہ۔ بلبل نوا شاہی ادا۔ اے کربلا اے کربلا، اے غم کے فرزندوں اٹھو،
اے آرزو مندو اٹھو زلفوں کی گلیوں میں رواں دل کی نسیمیں جاں فضا ہونٹوں کی کلیوں میں جواں بوئے گلو بوئے وفا آنکھوں میں تاروں کی چمک ماتھوں پہ سورج کی دمک دل میں جمال شام غم رخ پر جلال بے نوا گونجی ہوئی زیر قدم تاریخ کی آواز پا شمشیر ہیں دستے دعا اے کربلا اے کربلا شمشیر ہیں دستے دعا اے کربلا اے کربلا. یہ آخری بند ہے کہ پیاسوں کے آگے آئیں گے پیاسوں کے آگے آئیں گے لائے جائیں گے آسودگانے جام جم سب صاحبانے بے کرم کھل جائے گا سارا بھرم جھک جائیں گے تیغ و علم پیش سفیران قلم جھک جائیں گے تیغ و علم پیش سفیران قلم رخشندہ ہے روئے حرم تابندہ ہے روئے صنم سردار کے شیروں میں ہے خون شہیدہ کی ضیا اے کربلا. واہ 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 واہ.